امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پردوں میں چھپا کر پیدا کیا۔ وہ زمین و آسمان سے بہت بڑا ہے اور اس کو 70,000 زنجیروں سے باندھا گیا۔ ایک ایک زنجیر اتنی لمبی تھی کہ اگر کوئی 1000 سال چلے تو اس کے سر پر ہی رہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے، لیکن ہاں اس کی آوازوں کو سنتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک اس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ موت کیا چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ موت کے فرشتے ہیں ان کو حکم دیا کہ ہم نے تم کو موت پر اختیار دے دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رب یہ موت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت کے اوپر سے پردے اٹھائے اور سارے فرشتوں نے اس کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم دیا کہ اپنی سب آنکھیں کھول اور اپنے بازوؤں سے اڑنا شروع کر۔ جب موت نے آنکھیں کھولی اور اڑنا شروع کیا تو سارے فرشتے ڈر گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آنے پر عرض کیا کہ یا رب کوئی اور بھی ایسی بڑی چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب چیزوں سے بڑھ کر میری ذات ہے، مجھ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ اور ہاں خوب سمجھ لو کہ یہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک جاندار اس کا مزہ چکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ موت کو پکڑو اور اس کو اپنے قبضے میں کرو۔ عرض کیا کہ یا رب یہ تو بہت طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو اس سے زیادہ طاقتور بنایا۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موت کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کیا۔ اس کے بعد موت نے چیخ چیخ کر یہ کہنا شروع کیا کہ ساری مخلوق کان کھول کر سن لے اور خبردار ہو جائے کہ میرا نام موت ہے۔ میں وہ ہوں کہ جو ماں باپ اور بیٹوں میں، بھائی اور بہنوں میں، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دوں گی۔ میں وہ ہوں کہ آدم کی ساری اولاد کو ختم کر دوں گی، یہاں تک کہ کسی جاندار کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں وہ ہوں کہ لوگوں کی بڑائی اور شیخی خاک میں ملا دوں گی، شہروں اور بستیوں کو اجاڑ دوں گی۔ میں ایسی ہوں کہ جب کسی کو پکڑ لوں گی تو کوئی مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ ملک الموت کی طاقت کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ملک الموت کا بدن اتنا بڑا اور بھاری ہے کہ اگر کل سمندروں کا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے تو ایک بوند بھی زمین پر نہ گرے، اور تمام زمین و آسمان کی مخلوق ان کے سامنے اس طرح ہے کہ جیسے ایک دسترخوان طرح طرح کے کھانوں سے بھرا ہو، کسی کے سامنے رکھا ہوا ہو اور وہ جو چاہے اس میں سے اٹھا کر کھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے ایک درخت پیدا کیا ہوا ہے، مخلوق میں جتنے جاندار ہیں اتنے ہی اس میں پتے ہیں۔ جب کسی کی زندگی کے 40 دن باقی رہتے ہیں تو ایک پتا ٹوٹ کر ملک الموت کے پاس آ جاتا ہے اور وہ مقررہ وقت پر اس کی جان نکال لیتے ہیں، اور جس دن یہ پتا ٹوٹتا ہے تو وہ آسمانوں پر مردہ شمار ہونے لگتا ہے، اگرچہ دنیا میں اس کی زندگی کے 40 دن ابھی باقی ہیں۔ بے نشاں ہو جائے گا گلزار دنیا ایک دن، نہ خار کا اس میں پتہ ہوگا نہ گل کا ایک دن۔ ہے کہاں فرعون و نمرود و شداد و عاد، جن کو تھا اپنے خدا ہونے کا دعویٰ ایک دن۔ موت کہتی ہے کہ نہ اترا زور و طاقت میں تو، خاک کر ڈالوں گی تیرا زور سارا ایک دن۔ جاؤ گے اے اہل تکبر خاک میں انجام کار، سرکشی کرتے ہو کیا دیکھو گے نیچا ایک دن۔ کر برائی سے حذر جاسوس تیرے ساتھ ہیں، ہوں گے دشمن سب کے سب تیرے اعضا ایک دن۔ جس طرح پہلو کے قصے رات دن سنتا ہے تو، یوں ہی رہ جائے گا تیرا بھی فسانہ ایک دن۔ آخر اس دار فنا سے سب کو جانا ہے عزیز، یوں ہی طے ہو جائے گا دنیا کا قصہ ایک دن۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو موت اس کے منہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ مرنے والا کہتا ہے کہ تو کون ہے اور کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں موت ہوں، تجھے لینے آئی ہوں، اب تجھے دنیا سے نکالوں گی اور تیری اولاد کو تجھ سے جدا کر دوں گی، اور تیری عورت کو بیوہ کر دوں گی، اور تیرا مال غیروں کو دلوا دوں گی جس کو تو نے جمع کیا اور خدا کی راہ میں نہ دیا۔ چنانچہ موت کی یہ باتیں سن کر وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے، پھر منہ کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ
تو مجھے نہیں جانتا، میں وہی موت ہوں کہ جس نے تیرے باپ دادا کو دنیا سے نکالا تھا۔ بتا تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا بڑی دغا باز ہے۔ پھر دنیا ایک صورت میں بن کر آتی ہے اور کہتی ہے تو نے میرے اندر رہ کر خدا کی نافرمانی کی، حلال و حرام میں فرق نہ کیا، اور تو یہ سمجھتا تھا کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ میں تجھ سے تیرے بدکاموں کی وجہ سے ناراض ہوں۔ بدکام تو نے کیے اور دغاباز مجھ کو بتلاتا ہے۔ پھر مال آ کر کہتا ہے کہ تو نے مجھ کو برے طریقے سے کمایا اور اب میں دوسرے کے قبضے میں چلا جاؤں گا اور تو دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا۔ اس کے بعد ملک الموت اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ بندہ اگر ایماندار، اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہوتا ہے تو ایسی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکالا جائے۔ لیکن اگر بندہ نافرمان اور بے ایمان ہوتا ہے تو ایسی سختی سے اس کی جان نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں پر چادر ڈال کر کھینچی جائے۔ دنیا فانی فنا کا دور ہے، جائے عبرت ہے مقام غور ہے۔ تو ہے غافل یہ کیا تیرا طور ہے، بس کوئی دن زندگانی اور ہے۔ دفن سدھائے کیے زیر زمیں، پھر بھی مرنے کا نہیں آتا یقین۔ تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں، کچھ تو عبرت چاہیے اے مرد متی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ مرنے کے وقت مرنے والے کو اتنی سخت پیاس لگتی ہے کہ مرنے والا بے چین ہو جاتا ہے۔ شیطان پانی کا ایک بھرا ہوا پیالہ اس کو دکھاتا ہے، وہ اس سے پانی مانگتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ پہلے یہ کہہ دے کہ تو میرا خدا ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ بس جس آدمی نے اللہ کو نہیں پہچانا اور اس کے حکموں کو نہیں مانا وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں تو میرا خدا ہے، اور جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کے حکموں کو مانا وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ شیطان ہے اور نہیں کہتا، اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہونے لگی تو ان کے ساتھیوں نے ان کو کلمہ پڑھنے کو کہا، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ تیسری بار کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہتا۔ چنانچہ ان کی باتوں کو سن کر سارے ساتھی حیران و پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں ہوش آنے کے بعد انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کو کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے تھے مگر آپ نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابو زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت مجھ کو بہت سخت پیاس لگی تھی اور شیطان پانی کا پیالہ بھر کر میرے سامنے لا کر کھڑا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ دے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ میں نے 2 مرتبہ اس کی طرف سے منہ پھیرا، لیکن تیسری مرتبہ کہنے کے بعد میں نے کہا کہ میں نہیں کہتا۔ بس وہ بے ایمان بے امید ہو کر بھاگ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے امتحان میں میری مدد فرمائی اور دشمن سے مجھ کو بچا لیا۔ تم سب گواہ رہو کہ میں کلمہ شہادت پڑھتا ہوں۔ چنانچہ کلمہ پڑھتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔